السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو، اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو، جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آ جاتی ہے، وارننگ آ جاتی ہے، لعنت کی بات آ جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ۔ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ خالص توبہ ہے، توبۃ نصوحہ ہے، یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے ان گناہوں کو لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یقیناً خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس پر امید رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اعمال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبۃ نصوحہ کریں اور آگے اس طریقے کا گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبۃ نصوحہ کریں۔ دوسرا ہے الیمین الکاذبہ، جھوٹی قسم کھانا، یہ دوسرا کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے کوئی بولتی ہے اللہ کی قسم یہ کام کروں گا، پہلے تو اللہ کے سوا کسی قسم کھانی نہیں چاہیے، پھر اللہ کا نام لے کے جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہوں میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو قتل کرنا، جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ دیکھیے جھوٹی قسم کو پھر شرک کے گناہ کے ساتھ جوڑا گیا تو کتنا بڑی وعید ہے، وارننگ ہے، اس حدیث کے حصے سے اندازہ لگائی، لہذا جھوٹی قسم نہیں کہی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس سے غصے کی وجہ سے کلام نہیں فرمائیں گے۔ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والے کی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ درجہ ذیل سزائیں دیں گے۔ پہلا، غصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ شخص محروم رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے پاک نہیں فرمائے گا، یعنی گناہوں سے، جہنم میں اسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جھوٹی قسم کھانے والے کے لیے۔ جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق مارنے والا جہنم میں جائے گا۔ آپ کی چیز نہیں، آپ بول رہے ہیں اللہ کی قسم میری ہے، تو یہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھا کر مسلمان کا حق مار لیا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم واجب کر دیتے ہیں اور جنت حرام کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ معمولی سا حق ہو، کوئی چھوٹی چیز ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ پیلوں کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، خواہ پیلوں کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، یعنی اتنی سی معمولی چیز بتائی گئی ہے۔ وَإِن قَدِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، وہ لفظ کا ایگزیکٹ ترجمہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، پیلوں یا پہلو یا پھلوں، ایگزیکٹلی وہاں جو لکھا ہے سمجھ نہیں آ رہا، لیکن یہ فرما خواہ کسی ایک چیز کی ٹہنی کیوں نہ ہو، ایک دم ٹہنی سی چیز کیوں نہ ہو، اس کی ٹہنی یعنی ایک کاڑی، ایک ڈالی اسے کہا جاتا ہے۔ تو جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق بھی نہیں مار سکتے۔ ایسا کسی کا حق تھا، گھر میں اگر ڈسٹریبیوشن کیا گیا کہ بھائی ہر ایک کو چاکلیٹ دیا گیا اور آپ کا چاکلیٹ کھا گئے، معمولی جس بچوں کے حساب سے کہہ رہا ہوں، اگر بڑے لوگ ہیں تو بھائی بہن کا حصہ ہے، بھائی کا حصہ ہے، جائیداد میں حصہ ہے، ان کا حصہ تھا، آپ بولے نہیں مجھے نہیں ملا تھا، میں دے دیا تھا، حصہ میرا ہے، ناحق کھا لینا کبائر گناہ میں سے، وہ بھی قسم کھا کر اللہ کی۔